بوڑھی ہو جائے، عرش بری سے اللہ نے نوجوان بیٹے اور نوجوان بیٹی کو 5 حکم دیے ہیں، بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے ابا جب بوڑھا ہو جائے، ماں جب بوڑھی ہو جائے، اف نہ کہا کرو، بحث میں سرزنش نہ کیا کرو۔ جوانی نے تیری آواز کو بلند کر دیا ہے، بڑھاپے نے والدین کی آواز کو پست کر دیا ہے۔ اپنی جوان آواز بوڑھی ماں کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ قل لہما قولا کریما، نرم گل، یہ نہیں کہ سڈ ماریا کرو پیو ماں دے اگے، یہ نہ کیتا کرو۔ اور تیسرا حکم عجیب دے دیا میرے بیٹو بیٹیوں، قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ فطرت نے، قدرت نے، عمر رسیدگی نے، بزرگی نے، بڑھاپے نے بوڑھے کو جھکا دیا ہے، اس کا اینگل نکال دیا ہے۔ بوڑھے کو تو، بوڑھی ماں کو فطرت نے جھکا دیا ہے۔ قرآن نے جوان بیٹے اور بیٹی کو حکم دیا ہے، باپ کو ماں کو تو میں نے جھکایا ہے، تو ادب سے جھک جایا کر۔ اخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ اور آگے 5واں حکم دیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا ترجمہ میں اپنے ذوق سے کیا کرتا ہوں۔ تجھے یاد ہے کہ نہیں، جب تو چھوٹا تھا، کمزور تھا، تیری زبان پہ لفظ بن کر تیری خواہش آتی بھی نہیں تھی، تیرا بوڑھا باپ، تیری بوڑھی ماں جب جوان تھے، تو کمزور تھا، تو بولتا بھی نہیں تھا، کہتا بھی نہیں تھا، تیری پسند کی چیزیں لا دیا کرتے تھے، کھلونے، مٹھائیاں، تو بولتا نہیں تھا۔ ماں سمجھ جاتی تھی کہ آج بیٹی کو کیا کھانا ہے، بولے بغیر بنا دیتی تھی۔ لیکن آج زمانہ بدل گیا، پیدا کرنے والے، جنم دینے والے بوڑھے ہو گئے، اولاد جوان ہو گئی، بوڑھوں کی جیب بھی خالی ہو گئی، قوت بھی نہ رہی کام کرنے کی۔ قرآن کہتا ہے جوان بیٹے اور جوان بیٹی کو احسان کا بدلہ یہ ہے کہ بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے بولنے سے پہلے اس کی ضرورت کے کام کر دیا کرو، کہنا نہ پڑے۔ اور باپ کو جوان بیٹے سے مانگنا نہ پڑے، میں نے دوائیاں دے پیسے دے پتر۔ اتنے وزنی نہیں ہیں، 14 طبق اتنے بھاری نہیں ہیں جتنا وزنی، جتنا بھاری یہ لمحہ ہوتا ہے کہ کوئی بوڑھا خالی جیب باپ بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ خیال کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کا دل سے احترام کرو، خدمت کرو، اور وہ تمہیں دعا دے گا۔ 3 دعائیں اللہ مسترد نہیں کرتا، فوراً قبول کرتا ہے۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ دعوت المظلوم، اور جب کوئی مظلوم ہائے کرتا ہے، ظالم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، 3 نمبر پر فرمایا دعوت الوالد لولدی، دعوت الوالدۃ لاولادی۔ کوئی بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں اولاد سے خوش ہو کر جب دعا دیتی ہے، رب فوراً قبول کرتا ہے۔ بہاول نگر والوں، مولوی کی دعا مقتدی کے لیے قبول ہوگی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں، چاہے تو کر لے۔ مرشد کی دعا مرید کے لیے قبول ہوگی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ شوہر کی دعا بیوی کے لیے قبول ہوگی کہ نہیں کوئی ضمانت نہیں، اور بھائی کی دعا بہن کے لیے قبول ہوگی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں اپنی اولاد کے لیے جب دعا کرتے ہیں، رب فوراً قبول کرتا ہے، گارنٹی محمد نے دی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان والدین۔ ایک بیٹا روتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کی اللہ کے رسول باپ فوت ہو گیا ہے، اماں بھی فوت ہو گئی، زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا، ڈر ہے قیامت کے دن
ماں باپ کے نافرمانوں میں کھڑا نہ کر دیا جاؤں، کیا کروں؟ اب تو وہ فوت ہو گئی. سنو 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 جن جو یہ نعمت کھو چکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے بیٹے سے کہا، اگر زندگی میں بوڑھے باپ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکے، فوت ہو گئے، میں محمد 5 نصیحتیں کرتا ہوں، عمل کرو گے، رب قیامت کے دن والدین کے فرما برداروں میں شامل کر دے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مر جانے والے، فوت ہو جانے والے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کیا کر. اس لیے تو ہمیں حکم ہے، اسی لیے تو حکم ہے. نماز کے سلام سے پہلے کیا کہتے ہو؟ رب میرے اماں ابا کی بھی بخشش کر. دوسرے نمبر پر فرمایا دعائے رحمت کیا کر، مغفرت اور رحمت اور. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تیسرے نمبر پر فرمایا فوت ہو جانے والا باپ اور ماں کا کوئی قرضہ ہو یا کوئی عہد ہو اسے پورا کر. چوتھے نمبر پر فرمایا باپ کی وجہ سے جتنے رشتے بنے، چچا، چچی، پھپھو، بھتیجے، بھتیجیاں، باپ کی وجہ سے جو رشتے بنے اور ماں کی وجہ سے جو رشتے بنے، خالہ، ماموں، بھانجیاں، اماں ابا کی وجہ سے جو رشتے تشکیل پائیں، ان رشتوں کے ساتھ حسن سلوک رکھا کر. اور 5ویں نمبر پر فرمایا باپ کے دوست، ماں کی سہیلیاں، باپ کی سنگت اور ماں کی مجلس کا بھی خیال کیا کر، ان کا بھی احترام کیا کر. یہ میرے اماں ابا کے تعلق والے ہیں. اگر یہ 5 کام کرے گا، مجھے یقین ہے اگر کوئی کوتاہی زندگی میں ہو بھی گئی اللہ معاف کر دے گا. سمجھ آ گئی جی؟ اور میرے دوستو، ماں کا تو باپ سے بھی 3 درجے زیادہ خیال کرنا. اماں کا خیال زیادہ، ابا کا بھی خیال کرنا، لیکن اماں کا بڑا خیال، اماں کا بہت خیال. بیٹیوں، ماں کا بہت خیال. اس لیے کہ اولاد کو پالتے ہوئے ماں 3 خدمتیں ایسی کرتی ہیں نسل انسانی کا کوئی رشتہ بھی نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. 9 مہینے تک وجود میں اٹھاتی ہے، ولادت کا درد سہتی ہے، 2 سال تک وجود پلاتی ہے. یہ 3 خدمتیں وہ ہیں. اولاد ساری زندگی قدم بھی دھو کر پیتی رہے ماں کی، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. میں کہا کرتا ہوں ماں کا پیار اللہ کے پیار کی جھلک ہے. ماں جب اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، عرش بری پہ رب فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میری بندی اپنی اولاد سے، اس کے پیار میں میرا پیار ہے، اس کے پیار میں قدر کرتا ہوں. عرش بری پر اپنی مخلوق کی ماں کی. بہاول نگر کے دوستو، ایک بیٹا 6 ماہ کا یا چند ماہ کا گرمی کے شدید موسم میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے شدت پیاس میں تڑپ رہا تھا، اور اس کی ممتا کی ماری ہوئی، محبت کی ماری ہوئی ماں پہاڑوں پر دوڑ دوڑ کر پانی تلاش کر رہی تھی. سورج چمک رہا تھا، عرب کے گنجے بے سبزہ پہاڑ تپ چکے تھے، اور چند مہینے کا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رگڑ کے چیخ رہا ہے، اور اما ہاجرہ پہاڑوں پر پانی، صفا پر مروہ پر صفا پانی ڈھونڈتی پھرتی ہے. میں نے کہا کہ تڑپتا ہے کوئی بیٹا، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے. بچہ تڑپتا ہے، پھر اماں تڑپتی ہے. تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ پانی کا
زمزم بنا کر تیرے بیٹے کے قدموں میں نکال دیا ہے، لیکن بیٹے کی محبت میں تو جو پہاڑوں پر بھاگی ہے، ہاجرہ تیرا بھاگنا مجھے اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا، میں قیامت تک کے لیے تیری دوڑ کو عبادت بنا رہا ہوں۔ ماں کا دل نہ دکھایا کرو۔ جس ماں نے تمہیں بولنا سکھایا، بولنا آ گیا، آج اس زبان سے ماں کا دل زخمی نہ کیا کرو، تانے اور گالی نہ دیا کرو۔ جس ماں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس ماں نے تیرے منہ میں زبان دی، اس کا قدر کیا کر، احترام کیا کر۔ جب کوئی بیٹا یا بیٹی ماں کا دل دکھاتی ہے، ماں کا دل دکھاتا ہے، ماں کو رلاتا ہے یا بیٹی رلاتی ہے، تو ماں سوچتی ہے ساری زندگی اس کو کھلاتی رہی، پلاتی رہی، خدمت کرتی رہی، آج جب بڑا ہو گیا، بڑی ہو گئی، تو یہ مجھے ہی گالیاں دینے لگا ہے۔ کشمیر کا ایک شاعر ہے میاں محمد بخش ہے، کھڑی شریف والا رحمت اللہ، وہ کہتا ہے کوئی بیٹی ماں کا دل دکھاتی ہے، یا جب کوئی بیٹا ماں کو ستاتا ہے تو اماں پتہ کیا کہتی ہے؟ اس نے شاعری بنائی، سنو سنو، ماں کہتی ہے کہ ساری زندگی آٹا گنیا، ایک ماں کا دکھ ہے، ایک اولاد کے ہاتھوں ستائی ہوئی ماں کا دکھ ہے۔ وہ کہتی ہے ساری زندگی آٹا گنیا، تے لکھاں کی تے پیڑے، اوکھے ویلے محمد بخشا کوئی نہیں لگدا نیڑے۔ آج ماں بیمار ہو گئی، آج اٹھ بھی نہیں سکتی، گھٹنوں میں درد ہو گیا، نہ بیٹی نے خدمت کی نہ بیٹے نے۔ ایک پتر کہتا ہے میں تو مصروف ہوتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں، تیسرا کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بہاول نگر والوں، میری آنکھوں نے بہت سی ماؤں کے جنازے بیٹیوں کے گھر سے اٹھے دیکھے ہیں، بچوں نے خدمت نہیں کی۔ ایک ماں محبت سے درجنوں بچے ایک کمرے میں پالتی ہے، لیکن بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے مالک ہو جاتے ہیں، وہ ماں کی خدمت کی، وہ کہا نا کسی نے کیا بات کہی، اس نے کہا کہ چند بچوں کو جو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز ہوئی تقسیم ایک باپ کے مرتے، ایک اماں تھی جو حصے میں کسی کے بھی نہ آئی۔ آج اگر ماں سر پر ہے سایہ سلامت ہے، بہاول نگر والوں قدر کر لیجئے، یہ نعمت جب اٹھ جاتی ہے، سایہ جب چھن جاتا ہے، پھر اولاد حسرت کی تصویر بن کر آنسو بہاتی رہ جاتی ہے۔ میں نے تو دیکھا دانائے مشرق علامہ محمد اقبال کی جب ماں مری، چند دن تک تو اقبال کو ہوش ہی نہیں آیا، فرط غم میں ہوش کھو بیٹھا، اماں گھر میں بھی نہیں ہے، آنگن میں بھی نہیں ہے، کمروں میں بھی نہیں ہے۔ اقبال روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا، حسرت کی تصویر بن کر قبرستان میں ماں کی قبر پر سرہانے جا بیٹھا، اور کہتا کیا ہے بہاول نگر والوں سنو، اقبال کہتا ہے خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں، اماں تیری قبر تے تیرا پتر اقبال ایک دکھڑا لایا ہے، خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں، کہ اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آیا ہوں۔ اماں تیرے جانے کے بعد دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں بچا، کوئی ہستی ایسی نہیں بچی اقبال جس کی گود میں سر رکھ کر روئے، جس کے پلو سے آنسو بہائے، جس کو زمانے کی تلخیاں بتائے۔
سارے رشتے روٹ گئے، سارے دعاؤں کے دروازے بند ہو گئے، اور عمر بھر تیری محبت، یہ اقبال ماں کی قبر پہ کہہ رہا ہے، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کرتی رہی، اور میں تیری خدمت کے ہوا قابل، تو چل بسی۔ ماں زندہ قدر کیجئے۔ بہاول نگر والوں، صرف علامہ اقبال ماں کی قبر پہ نہیں رویا، میں نے تو اس بخاری میں پڑھا، امام الانبیاء، نبیوں کا امام، 1.25 لاکھ نبیوں کا امام، حجۃ الوداع کے بعد واپس مدینہ جاتے ہوئے اماں آمنہ مرحومہ کی قبر پہ آئے اور روئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی روئے۔ سگی ماں کی تو قبر پر محمد آنسو بہا رہے ہیں، اور ایک دوسری ماں ہے حلیمہ سعدیہ، ملنے کے لیے آئیں بعد میں، 4 سال تک تربیت کی، 2 سال تک دودھ پلایا، 4 سال تک تربیت کی، پھر بچھڑے، پھر ملاقات ہوئی فتح مکہ کے موقع پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں نے دور سے دیکھا، اماں حلیمہ آ رہی ہیں، بہاول نگر والوں، ابھی سگین ماں نہیں ہے، رضائی ماں، ذرا دیکھو محمد کیا حسن سلوک کرتے ہیں ماں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، اماں آ رہی ہے، بہاول نگر والوں فرد استقبال میں اپنی جگہ سے محمد کھڑے ہو گئے، کندھے سے چادر اتاری، زمین پر بچھائی، دودھ کا پیالہ منگوایا، دودھ کو کھجور اور شہد سے میٹھا کیا، اور نبوت والے دونوں ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ پکڑ کر اماں کے لبوں سے لگا دیا۔ کھڑے ہوئے۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے کہوں، 2 رشتے ایسے ہیں، بہاول نگر والوں، ڈونگا بونگا والوں، 2 رشتے ایسے ہیں، عورتوں کے مردوں کے ساتھ 2 رشتے ایسے ہیں، 2 تعلق، 2 رشتے ایسے ہیں نسوانی دنیا کے عورتوں میں سے، جن کے احترام و استقبال میں محمد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔